बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मौजूदा जो सियासी हालात हैं वो देख कर आप यकीन करें कि बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, नाउमीदी सी महसूस होती है। ये जो मौजूदा सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने इस मुल्क में 30-30 साल 35-35 साल बार बार हुकूमत की है और बार बार इन सियासी पार्टियों के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपना आप बनाया है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरी एक जमहूरी राय है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो भी यही समझता है। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी कह रहे हैं मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, और पीपल्स पार्टी की जितनी सीनियर लीडरशिप है और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है और इसी तरह जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप है जिन्होंने इस मुल्क में हुकूमत करके, मैं ख़ास कर उनकी बात करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क में हुकूमत करके बहुत पैसा बनाया, अपनी जायदादें यहाँ पे भी बनाई बढ़ाई और मुल्क से बाहर भी बनाई। एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ख़वातीन व हज़रात, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करना चाहता है, मेरी राय में, मेरी अपनी राय है, उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो जायदादें हैं, उसका जो कारोबार है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो ये जायदादें बाहर बनाते हैं और इनके पास ख़वातीन व हज़रात इतना बेबहा पैसा होता है कि ये पैसे का बेबहा इस्तेमाल करके तो ये लोगों को जो है वरगलाते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बड़े बड़े जलसे जुलूस करते हैं, बड़ा बड़ा हलकों में पैसा खर्च करते हैं, जायज़ और नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं। और अभी आप देखें कि जी एक साहब जो हैं वो पाकिस्तान में जेल में कैद थे, उसके बाद जेल से वो बाहर चले गए, बाहर से इधर आ गए, कोई रोक टोक नहीं हुई, सब रास्ते क्लियर हो गए। ये चीज़ें जो हैं, मैं ज़ाती तौर पे किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये नहीं है कि मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हूँ, मैं जरदारी साहब के ख़िलाफ़ हूँ। मेरे लिए ये सब बड़े काबिल एहतराम है, पाकिस्तानी हैं, लेकिन ख़वातीन व हज़रात को इंसाफ तो होना चाहिए ना, कोई कानून की हुक्मरानी तो होनी चाहिए, शफाफियत नज़र तो आनी चाहिए। और उसके बाद ये इनके बच्चों में जो है वो हम अपने बच्चों को अपना नायब बनाएंगे, क्या इनके बच्चे लीडर पैदा हुए हैं, क्या उन्होंने कोई लीडरशिप कोर्स किया है? ख़वातीन व हज़रात, ये चीज़ जो है ये बिल्कुल भी जो है इसमें मैं समझता हूँ कि कोई जान नहीं है। ये हर वो आदमी जो ज़हन रखता है, जो दिमाग रखता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये अपने बच्चों को आगे तैयार कर रहे हैं कि वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करें। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी जमहूरियत के लिए नुकसानदेह समझता हूँ। और वैसे भी इन जैसे जो डिस्प्ले, जो रवैये, जो तजर्बात और जो परफॉर्मेंस इन सब की रही है, मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, ये पॉलिटिकल सोच है मेरी, सबकी अपनी अपनी सोच है, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, सबके लिए इज़्ज़त के साथ मैं समझता हूँ कि मुझे इन लोगों में ज़रा भी इंस्पायरेशन नज़र नहीं आती। और अभी ये जो तरीक़े इस्तेकाम बन गई है, आप यकीन करें, मेरी ये ज़ाती राय है कि देखें, अवाम जो है ना, पाकिस्तान की अवाम वो बाशऊर अवाम है। अभी वो दौर नहीं है जहाँ सिर्फ उस वक्त PTV होता था और उसमें वो कहते हैं सुई में धागा कैसे डालते हैं, तो ये चीज़ें दिखाई जाती थी, घंटों घंटों इंतज़ार फरमाइए। लोगों में तालीम ज़्यादा है, लोगों में शऊर ज़्यादा है। इसी तरह जिसने गलती की है, इमरान खान साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत में बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत कमज़ोरियाँ थीं उनमें भी। यस, इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान जो है वो जितनी भी पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे वो बेहतर है। कमज़ोरियाँ, लेकिन उनमें करप्शन नहीं है। यस, उनके जो साथी थे वो ज़रूर करप्शन में उनके बारे में बातें होती हैं, सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जनरली जो है वो कमज़ोरियाँ ज़रूर थी। लेकिन इमरान खान जो है वो मेरी नज़र में, ख़वातीन व हज़रात, मेरी ये राय है, वो उसमें एक इंस्पायरेशन है। ये जो 9 मई का वाक़या है, ये तो सख्ती से इसको मैं कंडेम करता हूँ। और 9 मई के वाक़े में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। और अगर हम कंपैरिजन करें अपने इदारों का और स्पेशली पाकिस्तान फ़ौज का, तो ख़वातीन व हज़रात
میری نظر میں، پاکستان کے عام آدمی کی نظر میں ہماری افواج جو ہیں وہ ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہیں، کیونکہ ہماری افواج ہماری بیرونی اور اندرونی سرحدوں کی محافظ ہیں، وہ بڑی قربانیاں دیتی ہیں، ان میں میرٹ ہے، ان میں انصاف ہے۔ یہ پاکستان کی فوج عوامی فوج ہے، اور پاکستان کا واحد ادارہ ایک ہے خواتین و حضرات۔ دفاعی طور پر الحمدللہ پاکستان مضبوط سے مضبوط ہوتا گیا، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں دہشت گردی کا مقابلہ ہماری افواج نے ہراول دستے کی طرح خود کیا۔ دوسرے ملکوں میں تو یونائٹڈ نیشنز کی پولیس جاتی ہے، فوج جاتی ہے، ہماری افواج نے قربانیاں دی ہیں۔ ہماری جو دوسرے سول آرم فورسز ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہیں، FCA ہے، ایون پاکستان کی عوام، تو پاکستان نے اس کا مقابلہ کیا اکیلے۔ تو لہٰذا جو فوج کی عزت ہے، جو ہمارے اداروں کا احترام ہے، وہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر کمپیریزن کریں کہ آپ اگر لیٹ سے ایک موازنہ کریں محبت کا کہ جی آپ کو فوج سے زیادہ محبت ہے یا کسی پولیٹیکل لیڈر سے یا پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ محبت ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ مجھے اپنی مسلح افواج پر فخر ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے میری محبت، میرا پیار وہ اپنی افواج کے لیے ہے، کیونکہ افواج کی بہت قربانیاں ہیں۔ یس، سیاسی طور پر دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ضرور ہوتا ہے، کبھی پردے کے پیچھے ہوتا ہے، بعض اوقات کبھی تھوڑا سا آگے آنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بڑا ٹیکٹفل رہنا چاہیے، عوام کی امنگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ جو موجودہ جو الیکشن کی بھی جو تیاریاں ہیں، اس میں لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے، یہ کنٹروورشل الیکشن ہوں گے اگر اسی طرح ہوئے، اور ٹائم تو گزر جائے گا، لیکن تاریخ آپ دیکھیے، تاریخ کبھی کسی کو بھولتی نہیں ہے۔ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک جس کا جو کردار تھا، چاہے وہ فوجی حکمران تھا، چاہے وہ کوئی دوسرا حکمران تھا، تاریخ ان کو اچھے یا برے لفظوں میں جس کو بھی یاد کرتی ہے، وہ آپ کو علم ہے۔ اینڈ انفارچونیٹلی خواتین و حضرات، پاکستان میں کوئی بھی لیڈر عوام کا رول ماڈل نہیں بن سکا، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اس چیز کا تدارک کرنا چاہیے، سب کے لیے برابری اور اوپن مواقع دینے چاہیے تاکہ الیکشن میں سب پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ اور ویسے خواتین و حضرات، میرا ذاتی ایک اور خیال ہے کہ جمہوریت نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ جتنے بھی جمہوری لیڈر پاکستان میں آئے ہیں، 95% بلکہ 99% انہوں نے اپنی ذات کو پہلے رکھا ہے، ملک کے مفادات کو بعد میں رکھا ہے، اور خود امیر سے امیر ہوئے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سوچ کے ناخن لینے چاہیے۔ پاکستان دفاعی طور پر بہت مضبوط ہے، پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فوجی جوان، ہمارے فوجی افسران آج بھی روز قربانیاں دے رہے ہیں الحمدللہ، اور پاکستان دفاعی طور پر مضبوط سے مضبوط ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کوئی اس کی فکر ہے۔ ہمیں بس اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑا ہو کے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے، اور پاکستان کے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کو سیاسی طور پر مضبوط کریں، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کریں، پاکستان کو معاشرتی طور پر مضبوط کریں۔ پاکستان کے جتنے وہ ادارے ہیں جن کا لوگوں سے روزمرہ کا کام ہے، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کی ذمہ داری ہے، ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ان لوگوں میں بھی بہتر لوگ بہت ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن کمزوریاں ضرور ہیں۔ تو ہم سب نے مل کے پاکستان کے اندر میرٹ کا، انصاف کا بول بالا کرنا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی مضبوط سے مضبوط ہے۔ بس یہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلو پیش کیے ہیں، ان کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہے، اپنی عوام کے مورال کو ہائی کرنا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، پاکستان کی فوج کے بارے میں جو آدمی بات کرتا ہے وہ پاکستان سے وفادار نہیں ہے، اور اس میں دشمن کا ایجنڈا شامل ہے۔ کیوں کہ پاکستان کی فوج تو ایک حصہ ہے ہمارے جسم کا، جس نے اس پورے جسم کا خیال رکھا ہوا ہے۔ ورنہ اگر سیاسی طور پہ آپ دیکھیں خواتین و حضرات، تو فوج نے تو سیاسی طور پر جب ملک ہمارا بنا تو فوج کا تو اس وقت کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ پہلی اسمبلی کس نے توڑی؟ غلام محمد ملک نے، وہ فائنانس منسٹر تھا پاکستان کی پہلی کیبنٹ کا۔ وزیر اعظم کو کس نے فارغ کیا؟ غلام محمد ملک نے۔ مارشل لا پہلا کس نے لگایا؟ غلام محمد ملک نے۔ سکندر مرزا صاحب نے کتنے وزرائے اعظم فارغ کیے؟ آپ کو پتہ ہے۔ ایوب خان تو بعد میں آئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایوب خان کی غلطی نہیں ہے، ان کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن
ہمیں پاکستان کو پہلے رکھنا چاہیے. پاکستان کی عوام دنیا کی بہترین عوام ہے. پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے, مجھے شک نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز میں جاتے ہیں ہمارے سول آرم فورسز, یہ رینجرز ہماری جاتی ہے, پولیس جاتی ہے, ایف سی جاتی ہے, پاکستان افواج کے دستے جاتے ہیں, وہاں پہ یہ نمایاں ہوتے ہیں. ان کی کارکردگی دنیا کے دوسرے اداروں سے نمایاں ہوتی ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لہٰذا کمزوریاں ہیں وہ سیاسی طور پر. لیڈرشپ جو ہے ہماری, فیوڈلزم کبھی بھی لوگوں کو انسپائر نہیں کرتا, یاد رکھے, وہ پرفارم نہیں کرتا. صرف پیسے کی بنیاد پر کہ میرے پاس پیسے بہت ہیں, پیسے کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. ابھی یہ جو جلسہ ہوا ہے یہ جو لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کا, مطلب ہے کہ کیسے کیسے لوگ انہوں نے اکٹھے کیے, کیسے کیسے کتنا پیسہ لگایا اور کس طرح لوگ آتے ہیں. آپ کو علم ہے, یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو لہٰذا لیڈرشپ جو ہے وہ میری اکثر یہ میں کہتا ہوں کہ مڈل کلاس سے اوپر آنی چاہیے, اور مڈل کلاس کے لیے راستے ہموار کریں. الیکشن لڑنے کا سسٹم ایسا بنائیں کہ مڈل کلاس کے لوگ آگے آ سکیں. بڑی قابلیت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس میں بہت زیادہ قابلیت ہے. بڑے قابل لوگ ہیں, بڑے ویژنری لوگ ہیں, ادھر بھی ان کے کچھ ہے, ادھر بھی ہے. آنیسٹی ہے. پاکستان میں لیڈرشپ جب آنیسٹ ہوگی, ان کو پیسے سے محبت نہیں ہوگی, پاکستان کا پیٹ بھریں گے اور پاکستان پھر سب کا خیال رکھے گا, انشاءاللہ تعالیٰ پھر مضبوطی آئے گی. لہٰذا میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آخری اس اپنی بات چیت کو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میرٹ اور لیول پلینگ, الیکشن کرانا ہے تو سب کو برابر موقع دیں, سب کو برابر, ورنہ الیکشن نہ کرائیں. پاکستان زندہ باد.